بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں فاروق حسن. میں آپ سے تعارف کرا رہا تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نیوز چینل میں جب بھی کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو ہمیں اس طرف جانا پڑتا ہے. ہماری ٹرانسمیشن آج کی یہ جو لائیو افطار ٹرانسمیشن ہے وہ یقیناً اب ہم ریزیوم کریں گے. اور میں آپ سے تعارف کرایا تھا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر فیصل ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کے, PKLI کے, ماہر امراض جگر و پیوند کاری ہیں, اور پہلا ٹرانسپلانٹ جو ہوا تھا لیور کا وہ انہوں نے پرفارم کیا تھا, پاکستان میں پہلی مرتبہ پائنیئر ہیں. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حماد حسین صاحب, ماہر تعمیرات ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, اور اسپیسیفکلی مساجد کے جو ڈیزائنز ہیں اس میں یہ اسپیشلائز کرتے ہیں. بہت سی اچیومنٹس ہیں, بہت سے ایکولوڈز ہیں ان کے, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم حماد, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے, اور میں درخواست کروں گا حافظ عکاشہ منیر سے کہ یہ سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ حافظ عکاشہ. خواتین حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آنا ہے, ہمیں جانا کہیں نہیں. اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارہ بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن جی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل ڈار. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ڈسپورا کے حوالے سے سنا ہے برین ڈرین کا ایک بڑا ایشو ہے پاکستان میں, لیکن آپ نے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی یونائٹڈ کنگڈم سے, اور حماد نے بھی, اور آپ واپس آئے اور آپ یہاں PKLI میں سرو کر رہے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر. تو کیا وہ فیکٹرز تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ واپس آئیں اور یہاں کے پاکستانیوں کے ساتھ رہیں, ان کی خدمت کریں؟ دیکھیں, ہم لوگ جو یہاں سے اپنی گریجویشن کر کے باہر پوسٹ گریجویشن کے لیے جاتے ہیں تو ایوری پاکستانی ایکچولی وانٹ ٹو کم بیک, اور اپنے ملک جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. تو میجورٹی لوگ باہر اسی لیے جاتے ہیں کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اپنی کرنا چاہتے ہیں. ونس دے آر ڈن, اس کے بعد وہ واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں. لیکن سیڈلی پاکستان میں ایز اے کنٹری اتنی ایپیٹائٹ ہی نہیں رہی کہ یہ جتنا ہمارا ڈائسپورا ہے اس کو واپس ایبزارب کر سکے. تو آپ مطلب, میں ڈاکٹر ہوں, پاکستان کے بے انتہا ڈاکٹرز ہیں US میں, UK میں, اس طرح آسٹریلیا, کینیڈا میں, جو لوگ اپنی ٹریننگ وغیرہ کرنے کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں. لیکن نہ تو پبلک سیکٹر میں پاکستان میں اور نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ڈیسنٹ جابز دے سکیں کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنا نالج اور اسکل جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں. اینڈ دیٹ از ہیپننگ اکراس آل دا ڈسپلنز. آئی تھنک آپ انجینئرس کو دیکھ لیں, بزنس مین کو. But you were lucky, you got a good break. Alhamdulillah, I'm happy, and once I got back here, I never thought of going back. Sir, you're the first surgeon in Pakistan جنہوں نے سکسیسفلی لیور ٹرانسپلانٹ کیا. اس سے پہلے سارے پیشنٹس کو باہر جا کے کرنا پڑتا ہے. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس کہ جب آپ نے پہلی دفعہ یو اچیوڈ اٹ, یو ور سکسیزفل, ہاؤ ڈڈ دیٹ فیل؟ آئی تھنک اٹ واز ونڈرفل, کیونکہ اس اچیومنٹ سے پہلے پاکستان میں اٹیمپٹس تو ہو چکی تھیں لیور ٹرانسپلانٹ کی, اسٹارٹنگ فرام 2000, 2001, اینڈ دین دیر واز اے بگ گیپ ٹل 2012. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر واز اے ہیوج پریشر ایز ویل, بیکاز اف یو آر ڈوئنگ تھنگس فرسٹ ٹائم اینڈ اینی تھنگ گوز رانگ and you have first 2 or 3 patients gone wrong, and the mortality, your career would have been over as well. So pressure
was there, but certainly pressure to succeed and pressure to perform. yeah. صحیح but mashallah God was kind Alhamdulillah, and you were successful. اور اس کے بعد سے یہ ابھی کنٹینیوسلی ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب یا ابھی بھی ریئر ہے یہ لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے؟ نہیں اب تو بالکل ریئر نہیں ہے جی. اب تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو دیر آر 10 ہاسپٹلس 10 لیور ٹرانسپلانٹ سینٹرز، اوکے، جن میں سے 3 تو آپ کے راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں 3 ہیں، سندھ میں گمبٹ میں ہے، کراچی میں 3 ہیں. سو اٹ از ویری ایزیلی اویلیبل ٹریٹمنٹ in most big cities of Pakistan now. زبردست. خواتین حضرات، ہم ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیں گے. حماد حسین بھی یہاں پہ ہیں، ان سے بات کریں گے، اور ایک اور مہمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں سارا بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق حسن جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل ڈار، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حماد حسین. حماد حسین کے حوالے سے میں خواتین حضرات آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. یہ ایک اسلام آباد بیسڈ ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کی ایک یونیورسٹی چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہسٹورین بھی ہیں، تاریخ دان، مورخ اور پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ بھی ہیں، اور ان کا تقریباً ماشاءاللہ 28 سال کا تجربہ ہے. یہ پریزیڈنٹ ہیں لیگ آف آرکیٹیکٹس پاکستان، یعنی لیپ جو ان کی آرگنائزیشن ہے. اس کے علاوہ یہ پاکستان میں الفوزان ایوارڈ بھی جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ماسک آرکیٹیکچر کا ایک ایوارڈ ہے، ایک سعودی آرگنائزیشن ہے جو کہ ماسک آرکیٹیکچر کو پوری دنیا میں پروموٹ کرتی ہے. تو یہ اس کے پاکستان چیپٹر کے ہیڈ ہیں. اس کے علاوہ ٹرکی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی آرکیٹیکچر میں، اور کنسلٹنٹ بھی رہے یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں. اس کے علاوہ انہوں نے 2 آرکیٹیکچر ایوارڈز حاصل کیے، 2 صدور اور 1 وزیر اعظم صاحب کا گھر بھی یہ ایز این آرکیٹیکٹ ڈیزائن کر چکے ہیں. یہ بھی ان کا ایکولیڈ ہے، ان کا ایوارڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو مختلف ممالک میں ریپرزینٹ کیا، ٹرکی میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سوئٹزرلینڈ میں اور متحدہ عرب امارات میں. تو آج یہ ہمارے مہمان ہوں گے. حماد بھائی، اتنی زیادہ اچیومنٹس ماشاءاللہ، تو آپ سے بھی پہلا سوال تو میں یہی پوچھوں گا کہ آپ ٹرکی گئے اور ماشاءاللہ اتنے آپ ریناؤنڈ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، تو آپ نے وہاں پہ بھی بڑا اچھا کام کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پاکستان واپس آ کے کام کرنے کو چنا. تو ایک تو یہ بتائیں کیسے اور کیوں ہوا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ سعودی آرگنائزیشن جو الفوزان ایوارڈ جو ہے، جو کہ ماسک آرکیٹیکچر کو پوری دنیا میں پروموٹ کرتی ہے، اس کا پاکستان چیپٹر کے ہیڈ بھی ہیں. تو یہ آرگنائزیشن کیا کرتی ہے، وٹ عملی طور پہ کیا اقدامات کرتی ہے اس کلچر کو، اس اسٹرکچر ماسک کو پروموٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں؟ جی تھینک یو فاروق. الفوزان ایوارڈ یہ ایک سعودی آرگنائزیشن ہے جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں مساجد کو پروموٹ کیا جائے، ماسک ایز اے بلڈنگ ٹائپ اینڈ ماسک آرکیٹیکچر کو. تو اس کو سعودی پرنس جو سعودی کنگ کے صاحبزادے ہیں، بڑے بیٹے سلطان بن سلمان، وہ اس کے پیٹرن ہیں، اور یہ ہر 3 سال بعد ایوارڈز دیتے ہیں انٹرنیشنلی جو 21st سینچری میں جو اچھی مساجد بنی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں اس کے ٹیکنیکل ریویور ہوتا ہے، اس کی رپورٹس تیار ہوتی ہیں، پھر ایک جوری بیٹھتی ہے اور پھر وہ سلیکٹ کرتے ہیں. مقصد اس کا یہ تھا کہ ماسک ایز اے بلڈنگ ٹائپ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اس کی ریکگنیشن بہت کم رہی ہے بڑے عرصے میں. ٹھیک ہے. ادروائز تھوڑا سا میں اگر وضاحت کروں، جس طرح بلڈنگ ٹائپ سے آئی مین کہ جس طرح آفس بلڈنگ از اے بلڈنگ ٹائپ، ہاؤس از اے بلڈنگ ٹائپ، ٹھیک ہے. لیٹس سے فیکٹری از اے بلڈنگ ٹائپ، ٹھیک ہے. چرچ از اے بلڈنگ ٹھیک ٹائپ. ہے. سو ود ان ریلیجیس بلڈنگس ماسک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں رہی ہے، اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا. اور ویسٹرن آرکیٹیکچر میں یا ویسٹرن ہسٹری کی جو بکس ہیں، ہسٹری آف آرکیٹیکچر، اس میں ماسک کا ذکر رہا ہی نہیں ہے کبھی. نہیں تو ماسک میں ڈوم ہونا ضروری لازمی جز ہے یا سیدھی بلڈنگ بھی ماسک ہو سکتی ہے؟ یہ ایکچولی اٹس اے ویری گڈ کویسچن، بیکاز یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. ڈوم اصل میں اسٹرکچرل ایلیمنٹ تھا ایک زمانے میں، یعنی کہ آپ نے جب چھت ڈالنی ہے تو فلیٹ روف ڈالنا مشکل تھا. ٹھیک ہے. ڈوم آپ ڈال دیں تو وہ ایک لارجر اسپین کور کر لیتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ یوز تو بہت جگہ پہ ہوا ہے، انوینشن یہ رومنس کی ہے، لیکن بعد میں مساجد میں یہ اتنا یوز ہوا کہ یہ ایک طرح سے سمبل بن گیا. مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ نہیں مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہ ڈوم کی ہے نہ کسی آرچ کی ہے، بٹ یہ ایک سمبولک کنیکشن لوگوں نے جوڑ دیا اسلامک آرکیٹیکچر کے ساتھ.
تو کہیں آرچ نظر آتا ہے، کہیں ڈوم نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے شاید. سر واٹ اباؤٹ دا منارتس؟ وہ جو منارت ہوتی ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے یا پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ جی مینارٹ جو ہے یہ بھی ایک فنکشنل تھا اوریجنلی، کیونکہ اس کے اوپر چڑھ کے مؤذن اذان دیتا تھا تاکہ دور تک جائے، لیکن جب سے لاؤڈ سپیکرز انوینٹ ہوئے ہیں تو اس کی فنکشنالٹی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی سمبولک ویلیو اسٹل ہے. سو سمبولک ویلیو ہے بٹ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. مینڈیٹری ایکچولی مسجد میں کسی بھی چیز کی نہیں ہے ایکسیپٹ فار اے پریئر ہال، ٹھیک ہے، اینڈ ڈائریکشن قبلہ کا ڈائریکشن. وہ تو کہیں بھی آپ مطلب کسی بھی اسٹرکچر میں بنا سکتے. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز کہوں، تھوڑی سی اس پہ لوگوں کے اختلافات بھی ہیں، لیکن مسجد کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے اس میں بلڈنگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایک خالی اسپیس جس میں آپ ایک قبلے کو فالو کریں اس کو بھی آپ مسجد کہہ سکتے ہیں. اب مسجد کی بلڈنگ بنانا، چھت ڈالنا، وہ آبویسلی ویدر کے پوائنٹ آف ویو سے، کمفرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر جو آہستہ آہستہ مسجدیں اوور دی ایجز ڈیولپ ہوئی ہیں اس میں ایستھیٹک ایلیمنٹ ڈلا ہے، اس میں پھر اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے جس سے ماسک ایز اے کمیونٹی اسپیس بنی ہے. تو مسجد 622 AD میں جو پہلی مسجد بنی تھی مسجد قباء، وہاں سے لے کر آج تک بڑا لمبا پروسیس ہے، اور مسجد کی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس میں لیپس اینڈ باؤنڈس میں ہوئی ہے، اسٹرکچرلی، ایستھیٹکلی، فنکشنلی اینڈ اسپیسز وائز کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. فار ایگزامپل 15-16 سینچری میں جو بڑی مساجد تھیں آٹومن ٹرکی میں، سلطنت عثمانیہ میں، اس میں مسجد صرف پریئر ورشپ کے لیے نہیں تھی، اس میں کچنز بھی تھے جو غریبوں کو فری کھانا دیتے تھے، اس میں لائبریری تھی، لنگر خانہ. سر بہت فنکشنل ایسپیکٹ تھا، کمیونٹی کو سرو کرنے کا ایک سینٹر تھا. جی مسجد یوزڈ ٹو بی اے سینٹر آف دا کمیونٹی. لیکن حماد اگر ابھی بھی آپ دیکھیں ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا، کہیں آپ چلے جائیں تو وہاں مسجد میں ایک تو یہ ڈوم والا اسٹرکچر فالو نہیں ہوتا. کئی میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی، اور وہاں پہ مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر ہی کیٹر کر رہی ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہو مسلمس کا تو وہ اسی جگہ پہ اسی ہال میں ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی فنکشن بھی ہو تو ابھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی فنکشنز فالو ہوتے ہیں ان جگہوں میں. یہ فنکشنز ہو رہے ہیں جی، ویسٹ میں تو ہو رہے ہیں جی، لیکن اگر ہم صرف مسلم کنٹریز کی بات کریں تو انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے وہاں پہ تو بالکل فالو ہو رہے ہیں. مسجد بالکل کمیونٹی اسپیس ہے. وہاں کی مساجد میں آپ جائیں تو آپ کو ایون جس وقت جماعت نہیں ہو رہی تو آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا نظر آئے گا، ایون لیپ ٹاپ لے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے. اور جیسے جیسے آپ ویسٹ مسلم ورلڈ میں آئیں تو سب کانٹیننٹ میں میرے خیال میں سب سے زیادہ اسٹرکٹنیس ہے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے، جماعت ختم ہوتی ہے تو تالے لگ جاتے ہیں. آپ کو نماز کے علاوہ کسی اور ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. صحیح. سو یہ چینج ہوا ہے، یہ چینج آیا ہے اس میں. ٹریڈیشنل ہے، آپ یہ تھوڑا ٹریڈیشنل کہہ سکتے ہیں اس کو. چلیں، تھینک یو. فائز جی، ہمارے تھرڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہی از اے سیلیبریٹی ٹرینر. انہوں نے IBA سے MBA بھی کیا ہوا ہے. رائٹ ناؤ ہی از رننگ ہز اون بزنس. فائز گل صاحب. میں نے بھی کیا ہوا لیکن میں ٹرینر نہیں ہوں. السلام علیکم فائز، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. تو فاروق، ابھی ہم فائز سے جب کویشچن پوچھیں گے تو ول جسٹ جمپ ان ٹو اٹ. اور فائز، آپ مجھے بتاؤ کہ ہم لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں میکروز کے بارے میں کہ میکروز یہ پروٹین یہ ہونا چاہیے، کاربز یہ ہونا چاہیے. تو اگر ایک لے مین کے لیے آسانی لفظوں میں ہمیں میکروز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کتنا پروٹین، کتنا کارب، کتنا فیٹ ہونا چاہیے، تو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اچھا، سمپل ٹرمز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے دو چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ سورسز کون سی ہیں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کی. پروٹین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مچھلی، انڈے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پروٹین کی کیٹیگری میں آتی ہے. کاربوہائیڈریٹس میں روٹی، دال، آلو، چاول، یہ تمام کاربوہائیڈریٹس. ویجیٹیبلز اور فیٹس، ہیلدی فیٹس، اومیگا 3، اومیگا 6 کی جو بات کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزوں میں. تو آسان الفاظ میں ایک لے مین کو سمجھانے کے لیے جب ہمارے سامنے ایک پلیٹ موجود ہو تو میک شیور کرنا چاہیے کہ جو ہاف آف دیٹ پلیٹ کنٹینز پروٹین، یعنی 50% پروٹین ہونا چاہیے، 25% ویجیٹیبلز ہونے چاہیے، اور 25% روٹی ہو، چاول ہو، آلو ہو یا پاستا فار دیٹ میٹر. اگر یہ چیز کو آپ مد نظر رکھیں گے تو جو ہم اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ریسرچ ہمیں لیٹسٹ ریسرچ بتاتی ہے کہ پاکستان کی 20% جو آبادی ہے وہ رجسٹرڈ ہے ایز ڈائبٹک.
جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے, وچ از بیکمنگ اے پروگریسو ڈیزیز ان آر کنٹری. سو اس چیز کو اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کو سمجھانا پڑے گا, سکھانا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی بہت مشکل بنا دیں کہ جی اتنا ویٹ رکھنا ہے, اتنی کیلریز کاؤنٹ کر کے ہم نے آگے اتنا ہونا چاہیے. ہاں جی, وہ اتنا ہم نے زندگی کو آسان بنانا ہے, مشکل نہیں بنانا. اگر آپ ڈائٹ فالو کر کے اچھا فیل نہیں کریں تو ایسی ڈائٹ فالو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں تو اس لیے ڈائٹ کرتا ہی نہیں. اچھا فائز, ایک اور چیز ہے, آپ وہ بھی کوئکلی کور کر دو. جو فیٹ ہوتا ہے, کیونکہ پیپل ہمیشہ ہم لوگ وی ٹرائی ٹو اوائڈ فیٹ, لیکن فیٹ بھی ہماری باڈی کے لیے ایک وائٹل ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے اس کی فنکشن, آرگن فنکشنز کے لیے وغیرہ. تو فیٹ میں کون سا اچھا فیٹ ہے اور کون سا برا فیٹ ہے؟ اوکے, تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ فیٹ ضروری کیوں ہے. ہم انڈے کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی زردی کو نکال دیا جائے, صرف سفیدی کھائی جائے. یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے, یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے ہارمونل بیلنس کے لیے ہیلدی فیٹس کا انٹیک بہت ضروری ہے. سمپل الفاظ میں اگر سمجھانے کی کوشش کریں تو جو ہمارا برین ہے, ٹھیک ہے, مغز کھاتے ہیں, اٹس 70%, مور دین 70% میڈ اپ آف فیٹ. سو اف یو آر ناٹ انجسٹنگ انف فیٹس ان یور باڈی, آپ فنکشن کیسے کر سکتے ہیں پراپرلی, رائٹ. سو اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ٹیکنیکل چیزیں تو بہت لمبی ہیں. ڈیٹیلز ڈاکٹر صاحب مسکرا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ, آئی ایم شیور وہ بھی انپٹ اس پہ ڈالیں گے. دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ انسولن ریزسٹنس جو ہے وہ سب سے جو انڈر لائن ایشو ہے تمام بیماریوں کا, وہ انسولن ریزسٹنس ہے ہمارے. اگر ہم اس چیز کو ایڈریس کر لیں تو ہم ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر تمام. خیر, بات کر رہے تھے ہم فیٹس کی, تو ہیلدی فیٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ اگر ہم انڈے کھا رہے ہیں تو ہم زردی کے ساتھ کھائیں. کتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے دن کے اندر, وہ ایک الگ اس کا چارٹ بنائے, بیلنس کریں. لیکن کولیسٹرول وغیرہ اکثر لوگ زردی اس لیے اوائڈ بھی کرتے ہیں, بالکل. اچھا, کولیسٹرول, ہیلدی کولیسٹرول, ایچ ڈی ایل, ایل ڈی ایل, ٹرائیگلیسرائڈ, سب لوگ جانتے ہیں, رپورٹس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا بڑھنا اور کم ہونا وہ ڈائریکٹلی کو ریلیٹ نہیں کرتا کہ آپ زردی کتنی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں. صحیح. اگر آپ کا فیٹی لیور ہے تو دیٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو ادر تھنگز آلسو, رائٹ, ٹرائیگلیسرائڈس کے بڑھنے کے اندر. لیکن جو بیسل کیلوری انٹیک ہے اس کے اندر یو نیڈ ٹو میک شیور کہ 10 to 15% آف یور ٹوٹل ڈیلی انٹیک کنٹینز ہیلدی فیٹس, جو کہ سیچوریٹڈ فیٹس کی صورت میں ہونا چاہیے. دیسی گھی آپ کھائیے, دیسی گھی بالکل صحت کے لیے خراب نہیں ہے. زردی کھانا بالکل صحت کے لیے خراب, کھا سکتے ہیں بالکل. فائز, اس پہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے. دو چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو کیونکہ ہماری آڈینس آپ کو بہت سے اس وقت گاؤں میں بھی دیکھا جا رہا ہے, بہت سے رورل ایریاز میں بھی دیکھا جا رہا ہے, تو ایک تو یہ بتائیں کہ آپ PKLI کے CEO ہیں, لیور اسپیشلسٹ ہیں آپ, بیسکلی آپ نے ٹرانسپلانٹ بھی کیا پہلا. لیور کی ڈیزیزز کون کون سی ہیں اور ان کے سمٹمز کیا ہیں, کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ لیور, وہ اکثر کہتے ہیں جی جگر کی سوزش ہو گئی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھا دیں. اور دوسرا جو جیسے فائز بھائی بتا رہے تھے, آپ تو کیونکہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں, تو یہ جو زردی نہ کھانا انڈے میں اور یہ کولیسٹرول, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی کریں. دیکھیں, اسی چیز کو ٹیک فارورڈ کرتے ہیں. فیٹی لیور, مطلب اب پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ نمبر 1 ریزن ہے لیور کے خراب ہونے کی یا لیور کینسر بننے کی. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی ہے, اور اب تیسرے نمبر پہ لیور کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ فیٹی لیور ہے. اور فیٹی لیور بیسیکلی جس طرح ہمارے ملک میں اسپیشلی بڑے شہروں میں ویسٹرنائزیشن ہو رہی ہے اور ہماری ڈائٹری ہیبٹس جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں, بیکاز زیادہ تر ہم لوگ جنک فوڈ کھاتے ہیں اور آپ کی جو ادروائز لائف ہے اس میں کوئی ریگولر ایکسرسائز نہیں رہی, تو فیٹی لیور از اے ویری ویری کامن ڈیزیز. اور پورا ایکچولی اگر یہ فیٹ والا جو پرابلم ہے اس کو اگر ایک بیماری کی شکل میں اوبیسٹی یا میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. اب مطلب امریکہ کی تو 50% پاپولیشن جو ہے وہ اوبیس ہے, تو دس از اے گلوبل پینڈیمک ایکچولی. اور آئندہ آنے والے سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی اور ملکوں کا جو سب سے زیادہ ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر ہوگا, ایکچولی اٹ از آل بیکاز آف آور چینجنگ ڈائٹری ہیبٹس. اور یہ آپ کے جسم کے اندر فیٹس یا کولیسٹرول کا زیادہ ہونا. اور یہ صرف ایک آرگن نہیں ہے, دیکھیں اگر لیور میں ہوتا ہے تو وہ فیٹی لیور ہے, اگر یہ چیز پینکریاز میں ہوتی ہے اس سے فیٹی پینکریاز اور ڈائبٹیز ہوتی ہے, اگر یہی چیز خون کی نالیوں کو تھک اور تنگ کرتی ہے تو آپ کو انجائنا, ہارٹ اٹیک, اسٹروک, ٹانگوں کی خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں تو اس سے پاؤں پہ زخم اور ایونچولی جو ٹانگیں وغیرہ کٹ جاتی ہیں.
हैवी वेट होने की वजह से आपकी स्पाइन या बैक के ऊपर लोड ज़्यादा होता है, आपके मोरों का जो स्पेस है वो नैरो हो जाता है, तो इट अफेक्ट्स द होल बॉडी. तो आई थिंक इसके लिए बेसिकली हेल्दी डाइट, जिसको इन्होंने काफ़ी एलेबोरेट किया, अलॉन्ग विद द रेगुलर एक्सरसाइज, अगर हम इन चीज़ों पे वापस आ जाएं तो यू कैन एंजॉय अ गुड हेल्थ. ये जिगर का ट्रांसप्लांट जो है, ये इसका क्या पर्पस होता है, ये क्यों होता है और कैसे करते हैं? इसके लिए भी क्या पहले मैचिंग करनी पड़ती है या फैमिली मेंबर ही दे सकता है, क्या होता था? फारूक, मैं एक और भी क्योंकि इट्स कंटिन्यूइंग क्वेश्चन, तो मैं उसमें ऐड करूँगी कि जब पेशेंट बहुत बीमार होता है और उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका सक्सेस रेट क्या होता है, और उसके बाद उसका लाइफ स्पैन कितना होता है कि जब लिवर ट्रांसप्लांट कर लिया होता है, तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन? देखिए, ट्रांसप्लांट नॉर्मली उस वक्त किया जाता है जब किसी का लिवर फेलियर की तरफ जा रहा हो, या उस लिवर में कैंसर हो, या कभी कभार यंग लोगों में लिवर फेलियर या कैंसर तो नहीं होता, लेकिन लिवर की बीमारी की वजह से यंग लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ रियली पुअर. मतलब कुछ लोगों में थकावट बेइंतहा होती है, कुछ लोगों को खारिश बेइंतहा होती है, विच कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट. बट बाय एंड लार्ज लिवर फेलियर, लिवर कैंसर और क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज़ जो हैं बिकॉज ऑफ द लिवर डिजीज़, इन 3 चीज़ों के लिए आप ट्रांसप्लांट करते हैं. और ट्रांसप्लांट में पाकिस्तान के जो लॉज हैं उसमें डोनर फैमिली का होना चाहिए, ब्लड ग्रुप उनका कंपैटिबल होना चाहिए. ये रिक्वायरमेंट है जी, ये रिक्वायरमेंट है. और डोनर की भी बड़ी एक्सटेंसिव मेडिकल टेस्ट होते हैं, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि जो देने वाला है वो खुद फिट हो ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे. वंस दिस ट्रांसप्लांट इज़ डन, तो ट्रांसप्लांट का जो अर्ली सक्सेस या फेलियर है, जनरली 5 to 10% रिस्क ऑफ डेथ होता है पेशेंट का. ठीक है. दैट मीन्स कि 90% या उससे ज़्यादा कामयाबी का तनासुब है इन द शॉर्ट टर्म. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करें, तो अगर आप 100 लोगों का ट्रांसप्लांट करें तो 5 साल के बाद यू एक्सपेक्ट कि 80% ऑफ देम शुड बी अलाइव एंड हैविंग अ नॉर्मल लाइफ. ठीक है. 10 ईयर्स पे तकरीबन 68% इसकी सर्वाइवल होनी चाहिए, और 20 ईयर्स पे तकरीबन 56 आउट ऑफ दोज 100 पेशेंट्स. और सर इसमें ऑब्वियसली आपके लाइफस्टाइल का प्रीडोमिनेंटली बहुत मेजर Oh yes. देखिए, ट्रांसप्लांट जब पेशेंट का होता है ना, दे आर रियली सिक, वेरी वीक एंड काइंड ऑफ ऑन द डेथ बेड. लेकिन जब ये पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल लाइफ में आते हैं, दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल पर्सन, बिकॉज द ट्रांसप्लांट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स देयर लाइफ. वो बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी हो जाते हैं, और एक्चुअली लॉट ऑफ देम गेन लॉट ऑफ वेट और मोटे होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, तो यू हैव टू एक्चुअली कंट्रोल इट. ज़बरदस्त. अच्छा हमाद, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने टर्की में पढ़ा, आर्किटेक्चर पढ़ा, तो टर्की में जो मसाजिद हैं और पाकिस्तान में जो मसाजिद हैं, उनमें क्या बुनियादी फ़र्क, अगर है तो क्या फ़र्क है वो बताएं. और दूसरा ये कि आपने 2 सदूर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स थे और एक प्राइम मिनिस्टर, उनका घर भी डिज़ाइन किया, तो आप तो बड़े स्पेशलिस्ट हैं. अब ऑब्वियसली मुझे तो वो क्राइटेरिया पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसी क्या ख़ास, अब कैसे होते हैं उनके घर, ये जो आपने जो डिज़ाइन किए, क्या उनमें कोई ख़ास चीज़ होती है, ज़रा वो भी बताइए. आपके दूसरे सवाल का पहले देता हूँ. नहीं, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं होती. एक फार्म हाउस डिज़ाइन किया है और कुछ नॉर्मल इस्लामाबाद में किए हैं, तो कोई उसमें नॉर्मल जिस तरह फैमिली होती है, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कोई बहुत बड़े पैलेशियल कोई महल भी नहीं थे. ओके, नॉर्मल से घर थे. अच्छा. अब वो उनकी पोस्ट अगर किसी रुतबे पे वो थे तो वो अलग बात है. वैसे नॉर्मल घर था, मतलब जिस तरह आम घर होता है. ओके. और उसी तरह उसमें उनकी फैमिली की इनपुट रहती है जिस तरह किसी भी क्लाइंट की होती है. ठीक. और आप दूसरा सवाल, टर्की में जो मसाजिद जो आपका, जी अच्छा, टर्की की जो मसाजिद हैं, एंड व्हेन आई से टर्की आई मीन द ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया, यानी कि 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं सदी. तो उनकी जो मसाजिद हैं वो बाकी पूरी दुनिया की मस्जिदों से फ़र्क हैं, और उसकी वजह ये है कि ऑटोमन एम्पायर जो थी, उन्होंने जब इस्तांबुल फ़तह किया 1453 AD में, तो उस वक्त वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर था. उनका आर्किटेक्चर बड़ा एडवांस था, और ऑटोमन्स ने उस एडवांस्ड बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर से जो सिस्टम्स थे उनको समझा और उनको फिर अपनी मस्जिदों में ढालना शुरू किया, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो बिल्डिंग है हाया सोफिया, जो चर्च था, सबसे मशहूर 6th सेंचुरी में बना था, जो अभी 1-2 साल पहले मस्जिद में कन्वर्ट हुआ है, तो बड़ा वो ख़बरों में भी आया था.
تو ہایا صوفیہ جو تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اٹ واز ون آف دا ونڈرز آف دا ورلڈ وین اٹ واز کنسٹرکٹیڈ ان دا 6th century. تو اس سے بہت انہوں نے سیکھا کیونکہ وہ استنبول میں ہے اور اس کا جو اسٹرکچرل سسٹم ہے وہ باقی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں تھا. چنانچہ اگر آپ موازنہ کریں تو جو استنبول کی مساجد ہیں ان کا سائز، اسکیل، ان کی ہائٹ، اور اس کے بعد آپ فار ایگزامپل بادشاہی مسجد لاہور میں دیکھیں تو اس کا اسکیل چھوٹا ہے اور اس میں بہت سارے آپ کو پلرز نظر آئیں گے. نیکسٹ ٹائم آپ اگر جائیں تو اس اینگل سے ضرور دیکھیے گا مسجد کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل سسٹم، بڑا اسٹرکچر بنانے کی صلاحیت پوری دنیا میں کسی اور مسلم ملک میں نہیں تھی سوائے سلطنت عثمانیہ کے. اور وہ بھی کیونکہ انہوں نے ہایا صوفیہ سے وہ چیز سیکھی تھی. تو یہ فرق ہے. اگر میں باقی ممالک کی بات کروں تو ایران میں دیکھ لیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، انڈونیشیا، ملیشیا میں، وہاں پہ جو مساجد ہیں ان کا اسکیل بڑا نہیں. ٹرکی کی مساجد آر ہیوج، ہائی، وائڈ، بگ اسٹرکچرز. اور جو دنیا میں مسجد کا جو ایک ایز اے بلڈنگ ٹائپ جو نام نکلا ہے وہ ٹرکی کی مساجد سے ہی نکلا ہے. کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایون رمضان میں جب لوگ کوئی مسجد کا امیج لگانا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ٹرکی کی مسجد لگی ہوتی ہے، بلو ماسک لگی ہوتی ہے یا سلیمانیہ ماسک لگی ہوتی ہے. جنیرک یعنی کہ جنیرک ماسک از بیسکلی این Ottoman mosque in the eyes of the world. جس طرح آپ بھی کہہ رہے تھے کہ it has the minarets and it has the dome and everything. So that would be the tradition. ایکچولی اس طرح what my reading is کہ Ottomans کی جیسے جیسے ایکسپینڈ ہوتی گئی تو آئی تھنک they used سلطنت جو ہے they used their this structural design and mosque was one of the premier designs as a symbol of Ottoman Empire. Okay, to represent مطلب Ottoman اسی لیے Empire. مسجد جس طرح انہوں نے شروع میں کہا نا کہ جو ڈوم ہے وہ بیسیکلی از symbolic and that symbol come from the expansion of the Ottoman Empire. لیکن اب وہ اتنا زیادہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ اب جب بھی ہم ڈوم دیکھتے ہیں اور مینار دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے. مطلب کوئی اور اسٹرکچر ہم ایسا نہیں بنا سکتے. ایکچولی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس کی جو ایک پولیٹیکل امپلیکیشن تھی، مسجد جب انہوں نے بنا لی بڑی مساجد تو ایک کمپٹیشن بھی تھا کہ جو پرانے چرچز تھے ان سے بڑی مسجد ہم بنائیں. اس کے لیے آپ کو ایک وہ قابلیت چاہیے تھی، انجینئرنگ قابلیت چاہیے تھی. وہ ایونچولی دے سرپاسڈ دا لارج چرچز. سو جو ہر سلطان کی اپنے نام کی ایک مسجد تھی. جو سلطان آتا تھا اپنے نام کی ایک بڑی مسجد بنواتا تھا. سلیمان کے نام پہ سلیمانیہ مساجد کے نام ہوتے ہیں، بالکل. سلطان احمد کے نام پہ سلطان احمد ماسک، سلیم کے نام پہ سلیمیہ ماسک، بادشاہی ماسک یہاں پہ لاہور میں جو ہے. مطلب کہ ہر ماسک کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل یا نام ہے. یس، بٹ ٹرکی میں یہ کہ وہ اس پرٹیکولر سلطان کے اپنے نام پہ ہوتی تھی. اور انہوں نے ان مساجد کو ایک طرح سے پروجیکشن آف دا پاور بھی یوز کیا. سو سمبل آف دی آٹومن پاور. تاج محل کو دکھاتے ہیں کہ وہ سو اٹ واز بیسیکلی تاج محل کو بھی اسی لیول پہ. سو مساجد were used as a symbol of power. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا فائز، اب آپ سے ایک سوال ہے. جس طرح کہ ہم چلیں ڈائٹ کا ہم نے خیال رکھ لیا، ہم ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے جو لاٹ آف پیپل اگنور، اور وہ ہے سلیپ. تو وہ سلیپ کو فورگو کر دیں گے، دے وڈنٹ ریئلی سلیپ ویری ویل. تو آپ بتاؤ کہ ریکوری کے لیے اور ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے سلیپ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. باقی ساری چیزیں پوری ہوں لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو اس کا کیا نقصان؟ اس کا بھی بہت بڑا جو ہے نا امپیکٹ آتا ہے آپ کی اوور آل کوالٹی آف لائف پہ. دیکھیں آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانا ہے، کوالٹی آف لائف امپروو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے نا وہ آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم رات کو موبائل فون پہ ہر وقت کافی دیر لگے رہتے ہیں. انسٹاگرام اور فیس بک، سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا زیادہ اس کے ساتھ انگیج کر دیا. سو جس کی وجہ سے ہمارا دن تھوڑا سا اس انرجی لیول کے ساتھ نہیں رہتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اگر آپ آن اے لارجر اسکیل دیکھیں تو مرد حضرات کو بہت سارے ہارمونل امبیلنسز اب ہونا اسٹارٹ ہو گئے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ نیند کا صحیح نہ ہونا ہے. سو ٹائم پہ سونا، وقت کی ایک روٹین کے ساتھ سونا اور روٹین پہ اٹھنا بہت ضروری ہے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے. ریکوری آپ کی دن کی بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے اس چیز پہ، اور سونا، ٹائملی سونا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا فائز، جس طرح کہ اگر کوئی بہت انٹینس ٹریننگ کر رہا ہو اور اس کو آبویسلی ریکوری ٹائم بھی زیادہ چاہیے ہوگا،
تو اس شخص کے لیے کتنی سلیپ نیسیسری ہے, عورت کے لیے اور مرد کے لیے کتنی لیکن سلیپ 6 to 8 hours جو ہے نا وہ ایک ایسا نمبر ہے جو اگر آپ فالو کریں تو یو آر گڈ ٹو گو. بالکل 6 to 8 hours از اے بریکٹ جو اس کو آپ نے فالو کریں. فائز تھینک یو ویری مچ. Thank you so حماد much. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ آئے, اور ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہو گیا آج کیونکہ نیوز بریک پہ چلے گئے, بٹ بہت انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ول کنٹینیو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت اسپیشلی شکریہ, آپ لاہور سے آئے اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. وی ریئلی تھینکفل. انشاءاللہ ول بی کالنگ یو اگین فار سم ادر تھینک یو پروگرام. ویری مچ فاروق. تھینک یو فار ہیونگ. خیر اب تو ٹائم ختم ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہ رہا تھا جی جی, کہ وہ جگر کی بات کی, لیکن شاعری میں جو جگر بہت یوز ہوتا ہے, جگر سوزی اقبال نے بہت اور یوز کیا ہے. دوستوں کو بھی آپس میں کہتے ہیں وہ جگر دوستوں میں کیسا ہے, جگر, تو وہ اس کا لیور کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تعلق ہے جلدی یا سے بتا دیں. نہیں, بیسیکلی یہ ساری مسٹک چیزیں ہیں. جگر تو اگر آپ بہت پرانے ٹائمز میں چلے جائیں تو اٹ واز یوز ٹو بی ایز اے کرسٹل بال ایز ویل. تو جتنے بادشاہ ہوتے تھے وہ جگر میں اپنے وہ جو بھی ان کے ریلیجیس اسکالرز ہوتے ان کو بٹھا کے جگر دیکھتے تھے, بتائیں گے آگے ہم کیا ہونے جنگ والا جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے. اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے نا جی, کہ طارق کی دعا, ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے طارق بن زیاد پہ, اس پہ ہے کہ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. سو سوز از فائر, تو جگر کے اندر فائر ہم تو شاعری میں جگر کو ایز سنتے این ہیں. انٹیگرل پارٹ یوز کیا گیا. میں ہمیں اسی لیے دوست بھی اور قریب, کیونکہ آپ کے سب سے زیادہ وائٹل آرگن اور جگر کے بغیر ڈیتھ ہو سکتی ہے. چلو جی, بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. وی ریئلی تھینکفل. خواتین آزاد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ٹیونڈ. Health Nutrition segment was brought to you by FFC. बने रहें हम कौम की उम्मीद की किरण, ये है FFC का अज़्म. रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान.